تھے، عجیب حال تھا، تو ماں نے کہا جا 8 پیر میں واپس آنا، کمبل ڈالا اور دوڑ، کمبل ڈالا اور دوڑ پڑے، دوڑ کیا پڑے مدینہ طیبہ کی طرف۔ ہمارے یہاں اہل سنت میں یہ عقیدہ ہے کہ بطور کرامت اگر بعد مکانی کو مختصر وقت میں طے کر لیا جائے تو یہ خلاف عقل تو ہو سکتا ہے لیکن خلاف شرع نہیں ہے۔ بعد مکانی دور کا مکان چھوٹے سے وقت میں طے کر، اور ہم اہل سنت تو مانتی ہے، لیکن جو اہل سنت سے باہر کے لوگ ہیں انہوں نے بھی فتوے کی زبان میں یہ بات لکھی، وہ بیان کروں گا تو مزہ کرکرا ہوگا، میں اب اس کو نہیں چھیڑتا، لیکن لکھا کہ اگر ودائی نہ ہو اور بچے کی ولادت ہو جائے تو بچہ حلال ہی ہوگا۔ یہ بات لکھی گئی ہے فتاوا کے اندر، فتاوا حکیم الامت میں یہ بات موجود ہے۔ اس کی وجہ وہ بیان کرتے ہیں، اور اگر وہ دور ہو کہیں اور ملک میں ہو تو بھی بچے کی ولادت بھی تو حلالی ہوگا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دور کا سفر بطور کرامت مختصر وقت میں طے کیا جا سکتا ہے، حالانکہ کرامتوں پہ فتوے نہیں دیے جا سکتے، مگر میں اس پہ ابھی کوئی بات نہیں کرتا۔ ہمارے فقہاء نے بھی اس طرح کی کچھ باتیں بیان کی ہے مگر وہ تفصیل طلب ہے، لیکن اس کو قریدنا میرا مقصد نہیں ہے، مگر یہ بتانا چاہتا ہوں کیونکہ کچھ لوگ کہتے ہیں 8 پیر میں آپ نے اویس کو مدینے کیسے پہنچا دیا؟ میں نے نہیں پہنچایا اللہ کے بندو، اللہ نے پہنچایا۔ میں تو بیان کر رہا ہوں اویس قرنی کو ماں نے کہا 8 پیر کا وقت یعنی 24 گھنٹے کا ٹائم دیتی ہوں، پلٹ کر نہ آئے قیامت تک میں تجھے معاف نہیں کروں گی۔ اویس نکلے، دوڑے دوڑے دوڑے، جیسے ہی دوڑتے اچانک خیال آتا ہے اویس کیا محبوب کی گلی میں جانے کا طریقہ یہی ہے؟ دوڑ کے جانا۔ اب اس واقعے کو میں اپنے الفاظ کے جامع میں جلدی جلدی بیان کروں۔ جیسے ہی محبوب کا خیال آتا ہے دھیرے چلتے ہیں، اور ماں کا خیال آتا ہے دوڑتے ہیں، کبھی چلتے ہیں دھیرے کبھی دوڑتے ہیں۔ عشق اور عقل کے درمیان اویس امتحان میں، ماں کا خیال آیا دوڑا، حضور کا خیال آیا رکا۔ اسی منزل میں قدرت کو پیار آیا اور ارشاد فرمایا اے زمین سمٹ جا اور میرے اویس کو مدینہ منورہ سے قریب کر۔ سبحان اللہ۔ اویس جیسی مدینہ طیبہ میں پہنچے کیا حال ہوا ہوگا وہ تو قلب اویس جانتے ہیں، ان کا دل جانتا ہے، اویس قرنی کا قلب جانتا ہے، لیکن اللہ اکبر جب عاشق مدینے میں قدم رکھتا ہے تو کہتا ہے سنبھل جا اے دل مضطر، مدینہ آنے والا ہے، لٹا اے چشم تر گوہر، مدینہ آنے والا ہے، قدم بن جائے میرا سر، مدینہ آنے والا ہے، بچھو رہنے نظر بن کر، مدینہ آنے والا ہے، وہ چمکا گنبد خضرا، وہ شہر پرزیا آیا، جلے اب نور میں پہ کر، مدینہ آنے والا ہے، مدینہ آ گیا، اب دیر کیا ہے صرف اتنی سی، تو خالی کر یہ دل کا گھر، مدینہ آنے والا ہے، غبارے راہ انور کس قدر پر نور ہے اختر، بنی ہے نور کی چادر، مدینہ آنے والا ہے، اللہ اکبر۔ مدینہ منورہ آیا، اویس قرنی کی کیفیت کیا رہی ہوگی جب مدینے کی ہوائیں اویس کے چہرے کو لمس لیتی ہوگی تو گویا اویس اللہ اکبر کبھی مدینے کی دیواروں کو چمٹتے ہیں، کبھی مدینے کے درختوں سے چمٹتے ہیں، کبھی مدینہ منورہ کی پتھروں کو اٹھا کر دیوان کی حالت جذب میں کرتے ہوئے کوئی کہتے ہوں گے پتھروں اے مدینے کے پتھروں تم کتنے خوش نصیب ہو کہ میں تو اس محبوب کو ایک نظر دیکھنے کے لیے تڑپتا ہوں، تم تو میرے یار کو بار بار دیکھتے ہوں گے، جب وہ تم پر خرام ناز کرتا ہوگا تو تم اس کی نالین کو بوسے دیتے ہوں گے، کبھی دیواریں مدینہ کو چوم کر کہتے ہوں گے اے مدینے کی دیواروں جب میرا یار تمہارے درمیان سے گزرتا ہوگا تو اس کے لباس کو ہوائیں جب چھیڑتی ہوگی تو تمہیں بوسے دینے کا موقع ملتا ہوگا، اے مدینے کے درختوں تم کتنے خوش نصیب ہو، ہم تو ایک نظر دیکھنے کو تڑپتے ہیں، تم تو بار بار دیکھ رہے ہو، ہر بار دیکھ رہے ہو۔ اور جب مدینہ منورہ میں پہنچے تو جو ملا اس سے پوچھا حضور کہاں ہے، جو ملا اس سے پوچھا حضور کہاں ہے، جو ملا اس سے پوچھا حضور کہاں ہے، مختلف
मुख्तलिफ मुहक्किकीन ने मुख्तलिफ बातें कही। किसी ने कहा हुजूर गज़वा में गए, किसी ने कहा ये नमाज का वक्त नहीं है, हुजरे आयशा में इस्तिराहत फरमा रहे होंगे। अल्लाह अकबर, अब ये इस वक्त मिलने का टाइम नहीं, ये तो हुजूर अलैहिस्सलाम के आराम का टाइम है। उन्होंने कहा लेकिन मैं तो मिलना चाहता हूँ। कहते हैं, कहा जाता है, मुहक्किकीन कहते हैं दरे आयशा पे गए, सलाम किया, अंदर से आवाज आई कौन? तो कहा कि नाम तो नहीं बता सकता, अलबत्ता ये जरूर कहता हूँ कि करन का रहने वाला हूँ। एक नजर हुजूर से मिलने के लिए, उनको एक नजर देखने के लिए आया हूँ। अम्मा जान क्या मैं हुजूर से मिल सकता हूँ? तो दो रिवायतें ये बयान की गई, एक तो ये कि हुजूर हुजरे से बाहर गए हुए हैं, रुको वो तशरीफ लाएंगे, और दूसरी बात ये थी हुजूर किसी गजवा में गए थे और जाते वक्त कह गए थे आयशा एक बंदा आएगा मेरे जाने के बाद, उसका सर गोल और बड़ा होगा, बिखरे हुए बाल होंगे, दाढ़ी बिखरी हुई होगी, पठा पुराना लिबास होगा, उसके हाथ पे बर्स का निशान होगा, सफेद दाग होगा, और वो आएगा तो उसको कोशिश करना, रोकने की कोशिश करना, उसको ठहराने की कोशिश करना, उसको। अल्लाह अकबर, इस तरह की रिवायतें बयान की जाती। बहरहाल अल्लाह बेहतर जाने, वल्लाहु आलम व रसूलुहु आलम। बहरहाल उम्मुल मोमिनीन ने फरमाया कि हुजूर घर में नहीं है, ये बात पे तो दोनों ग्रुप मुत्तफिक है, घर में नहीं है। और फिर उसके बाद जैसे ही कहा ना घर में नहीं है, तो एक सर्द आ खींची, और सर्द आ खींचकर कल्बे हाल में आ गई और बहुत रोए। अम्मी जान को लगा कि जिसकी निशानदेही हुजूर ने की शायद वही आया है, तो देखा कि वो दीवाना अल्लाह अकबर चरवाहों की तरह सर पे कपड़ा बंधा हुआ है, कंबल ओढ़े हुए हैं, फटे पुराने कपड़े हैं, बड़ी बड़ी आंखें हैं और रोते। रोने के बाद अम्मी जान ने पूछा तुम्हारा नाम क्या है? तो कहा कि मेरा महबूब मेरा नाम जानता है, मुझे किसी को अपना नाम बताने की हाजत नहीं है, अलबत्ता जब वो आए ना तो उनको मेरा सलाम कहना और मेरी अम्मी का सलाम कहना, और अम्मा जान उनसे कहना कि यमन से एक गुलाम आया था, बड़ी तमन्ना लेकर आया था कि एक नजर उन्हें देखूंगा, लेकिन अफसोस वो तमन्ना पूरी न हो सकी। जब आएंगे तो सलाम कहना और मेरी अर्जी पहुंचाना कि जब क़यामत के दिन वो अपनी उम्मत की शफाअत करेंगे तो मुझे और मेरी माँ को भूल न जाए, मेरी भी शफाअत करें और मेरी माँ की भी शफाअत करें, बस इतना कहना। अच्छा मैं चलता हूँ। अम्मा जान आयशा ने कहा रुको रुको, वो बहुत दूर नहीं गए, वो वापस आएंगे। कहा कि नहीं अम्मी जान मैं नहीं रुक सकता। क्यों? इतनी दूर से आए हो, यमन से आए हो, करन से आए हो, रुको मिल के जाओ। नहीं अम्मी जान मेरी माँ बूढ़ी है, नाबीना है, उसका कोई सहारा नहीं है, उसका कोई खादिम नहीं है। मेरी माँ ने मुझे सिर्फ 8 पहर का वक्त दिया है, अगर मैं 8 पहर में वापस नहीं जाऊंगा तो मेरी माँ नाराज होगी, मेरी माँ नाराज होगी तो मेरा महबूब भी नाराज हो जाएगा। मैं माँ को नाराज करके अपने महबूब को नाराज करना नहीं चाहता। अच्छा मैं चलता हूँ। अल्लाह अकबर ये कह के निकले। हुजूर अपने घर में आए। घर में आए तो सरकार ने दाएं बाएं देखा। मुहक्किकीन कहते कि नूर चमक रहा था। सरकार ने पूछा आयशा कोई आया था? आयशा कोई आया था? हाँ कहा, रोज ही लोग आते हैं, क्या कोई आया था? इरशाद हुआ आयशा जो रोज आते हैं ना वो और है, लेकिन आज जो आया था वो और है। आज मदीने की हवाओं में आशिक की खुशबू आ रही है। हाँ का एक दीवाना था, चरवाहे जैसा हुलिया था। फिर मेरे आका ने कहा वही बड़ा सर, बिखरे बाल, हाथ पे बरस का निशान, ये हाँ नाम क्या था? नाम नहीं बताया, लेकिन निशानी यही थी। अच्छा मेरा उवैस आया था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। मेरा उवैस उसकी आका वो नाम नहीं बताता था, लेकिन उसका अंदाज यही था। सरकार ने सहाबा से कहा, एक रिवायत थी, सहाबा से कहा जाओ उसको ढूंढो, उसको तलाश करो और वो मिल जाए उसको मेरे पास लाओ। लेकिन
اتنی دیر میں اویس تو پتہ نہیں کہاں سے کہاں پہنچ چکے تھے. میری سرکار نے فرمایا عائشہ اس سے دعا کرایا تم نے؟ ہائے 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 اس سے دعا؟ آقا اس سے میں دعا کراتی؟ ہاں اس لیے کہ اللہ نے اس کو یہ مقام عطا کیا ہے. اگر وہ میری امت کے لیے مغفرت کی دعا کرے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی دعا سے قبیلہ ربیعہ کی بکریوں کے بالوں کی تعداد کے برابر میری امت کی مغفرت فرما. سبحان اللہ سبحان اللہ. حضور اس کو یہ مقام کیسے ملا؟ اس چرواہے کو، اس شتربان کو یہ مقام کیسے ملا؟ آقا نے فرمایا میرے عشق میں ماں کا وفادار ہو گیا، اس لیے اللہ نے اس کو یہ مرتبہ عطا فرمایا. سبحان اللہ سبحان یہ اللہ. سیدنا اویس قرنی کی ذات ہے. آقا فرماتے ہیں قیامت کے دن اویس جب میدان محشر میں آئیں گے تو 70,000 فرشتے اویس قرنی کے ہم شکل کر دیے جائیں گے، کیونکہ اویس نے دعا کی تھی اللہ مجھے کوئی نہ پہچانے، میرا محبوب مجھے جانے، میں محبوب کو جانوں اور کوئی نہ جانے. تو جب 70,000 فرشتوں کے جلوہ میں آئیں گے لوگ کہیں گے وہ اویس وہ اویس وہ اویس وہ اویس، لیکن حقیقی اویس کو کوئی نہیں پہچانے گا. آج بھی پوری دنیا میں اویس قرنی کے 7 مزارات ہیں. کتنے؟ ایک پر میں نے بھی حاضری دی ملک شام میں، تو لیکن یہی ہے کوئی کہتا ہے یہ مزار، کوئی کہتا ہے یہ مزار، کوئی کہتا ہے یہ مزار، لیکن اویس قرنی کا مزار زیادہ قرین قیاس یہی ہے کہ ملک شام میں ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت اویس قرنی کی شہادت ہوئی ہے. وہ شہید ہوئے ہیں ایک جنگ کے اندر. جس جنگ میں شہید ہوئے علماء اس کو جانتے ہیں. اس جنگ کا نام لینے کی ضرورت نہیں ہے. جنگ کا نام لے کر 50 بحث کے دروازے کھولنا مناسب بھی نہیں ہے، کیونکہ ہم اہل ادب ہیں، اہل محبت ہے، اہل عشق ہے. البتہ مولائے کائنات کے ساتھ ایک جنگ میں آپ گئے اور اسی جنگ میں آپ کی شہادت ہوئی اور ملک شام میں آپ کا مزار بنا. لیکن حقیقی مزار کہاں ہے یہ پورے وثوق اور یقین کے ساتھ نہیں کہا جا سکتا. البتہ اللہ نے انہیں شہادت کی موت عطا فرمائی. یہ سیدنا اویس قرنی ہے. اللہ تعالی ہم سب کو اپنے نبی کا، آل نبی کا، اصحاب نبی کا وفادار رکھے، اور اللہ ہم سب کو ہر صحابی کا احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے. گفتگو کے درمیان اگر کوئی غلطی ہو اللہ معاف فرمائے. استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. اتنے بڑی تعداد میں جوان موجود ہیں، میری جوانوں سے گزارش ہے ابھی بات ختم نہیں ہوئی، نمازی بنو، عبادت گزار بنو، پارسا بنو. شب برات آ رہی ہے، اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کرو. اور سنی دعوت اسلامی آپ کے درمیان بھیونڈی میں برسوں سے کام کر رہی ہے. آپ سنی دعوت اسلامی سے وابستہ ہوں، منسلک ہوں، دین و سنیت کا کام کریں. اور آخری میں ایک بات عرض کروں، اتنا بڑا مجمع ہے، توجہ آپ کی، اتنا بڑا مجمع ہے اور میں اکیلا کمزور انسان. آپ بتا سکتے ہیں کہ اگر میں پورے مجمع سے ملاقات کروں گا تو کیا اتنے بڑے مجمع سے میں ملاقات کر سکتا ہوں؟ اور اگر کرنے بیٹھوں گا تو کیا آدھے گھنٹے میں یہ کام ہو جائے گا؟ بھئی آپ سمجھتے ہیں ہو جائے گا؟ گھنٹوں لگیں گے نا. اور مجھے گھر بھی پہنچنا ہے، جمعہ پڑھا کر کے مجھے پھر ایک سفر کے لیے روانہ ہونا ہے. تو کیا میں یہ امید کر سکتا ہوں کہ صلاۃ السلام اور دعا کے بعد میں جب جاؤں گا تو آپ مجھے اچھے سے جانے کی اجازت دیں گے؟ امید کر سکتا ہوں. آپ حضرات شور تو نہیں کریں گے، غوغا تو نہیں کریں گے؟ امید ہے کہ آپ میری بات پہ توجہ فرمائیں گے. کھڑے ہو جائیں. صلاۃ السلام.